ریکی تھراپی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اب تک ریکی کی کتنی اقسام اختراع ہو چکی ہیں؟ کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ کیا ہے اور اس کے بانی کون ہیں؟ یہ لطائف یا چکراس کو کس طرح ہیل کرتی ہے؟ اسے سیکھنے اور باقاعدہ سرٹیفائیڈ ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ اور اس سے جڑی دیگر معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریکی کی ابتدا جاپان سے ہوئی۔ ریکی فاؤنڈر ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی۔ آپ 15 اگست 1865 میں جاپان کے ضلع یاماگانا کے گاؤں یاگو میں پیدا ہوئے۔ ایک حساس ماہر روحانیت کی حیثیت سے آپ نے ماؤنٹ گراما نامی پہاڑ میں طویل عرصے تک مراقبے کی ریاضت کی۔ یہ 1914 عیسوی کے اوائل کی بات ہے کہ آپ نے مقدس پہاڑ کی جانب سفر کا ارادہ کیا، جہاں آپ نے 21 دن تک قیام کیا اور اس دوران روزے بھی رکھے۔ اس دورانیے کے اختتام پر آپ روشن ضمیر ہو گئے۔ آپ نے اپنی سر کی چوٹی پر عظیم ریکی توانائی محسوس کی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ریاضت کا ثمر تھا، جو ریکی کی صورت میں آپ کو عظیم تحفہ عطا ہوا۔ سب سے پہلے ریکی کو آپ نے اپنے اوپر استعمال کیا، پھر آپ نے عوام الناس میں اس علم کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی تقریباً 2000 افراد کو یہ علم سکھایا۔ آپ ریکی سکھانے کے دوران ہی دل کا دورہ پڑنے پر 9 مارچ 1926 کو انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی کو جاپان کے کیوٹو ٹیمپل میں دفن کیا گیا۔ ان کی داستان حیات ان کے قبر کے طغرے پر رقم کی گئی ہے۔ آپ ریکی کے گرینڈ ماسٹر اور بانی تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ کی۔ مجھے کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ محترم استاد پروفیسر ہومیو ڈاکٹر سلیم احمد صاحب سے منتقل ہوئی۔ اس پلے لسٹ میں ہم آپ ہی کی تحریر کردہ کتب کے چیدہ مضامین کا مطالعہ کر کے کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ کو سمجھیں گے۔ آج ہم نے ان کی اس موضوع پر تحریر کی گئی پہلی کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کتاب ستمبر 2016 میں شائع کی گئی۔ اس کتاب میں 229 مضامین ہیں۔ محترم استاذ نے اس کتاب کے انتصاب کے بارے میں لکھا ہے: اللہ شافی کے نام جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ اللہ حامی و ناصر کے نام جس کا ارشاد عالی مقام ہے کہ مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارو، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ محترم استاذ پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے بڑے بھائی یوسوئی ریکی ماسٹر محمد صدیق سے یہ ریکی سیکھی اور مجھے پہلی مرتبہ ریکی کے علم سے آشنائی ہوئی۔ چند ماہ تک مریضوں کا یوسوئی ریکی سے علاج کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اسلام میں اس علم کے بارے میں کیا ہے۔ چنانچہ میں نے تحقیق شروع کر دی۔ یہ 2000 عیسوی کی بات ہے۔ 1 سال کی مسلسل محنت کے بعد، قرآن مجید سے رہنمائی کے علاوہ مراقبے کی ریاضت کے بعد، میں اسلامی ریکی دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے 15 برس ہونے کو ہیں۔ میں نے یوسوئی ریکی سے علاج ترک کر کے اسلامی ریکی کے مطابق علاج شروع کر دیا۔ 15 برس میں یہ ریکی، جس کا نام کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ رکھا گیا، اب جوان ہو چکی ہے۔ اب اس کو باقاعدہ لوگوں کو سکھا رہا ہوں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ خدمت انسانیت جاری و ساری رہے۔ ہم نے اپنا نام نہیں کمانا، بلکہ علم کی مشعل سے مشعل روشن کر کے پوری دنیا میں اللہ کا نور پھیلانا ہے۔ کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ الحمدللہ میں نے دریافت کی ہے اور میں اس کا بانی اور گرینڈ ماسٹر ہوں۔ لفظ کوانٹم کیا ہے؟ کوانٹم لفظ سینکڑوں برس قبل ایک ماہر طبیات ہیزن برگ نے استعمال کیا، جب اس نے دریافت کیا کہ توانائی ایک مسلسل شکل میں نہیں ہے بلکہ یہ ننھے منھے مرکب کی شکل میں ہوتی ہے، جسے اس نے کوانٹا کا نام دیا۔ اس دریافت کے بعد مجموعی طور پر اس سائنس کو کوانٹم تھیوری کا نام دیا گیا۔ کوانٹم تھیوری کو پہلی بار کوانٹم میکینکس کا نام دیا گیا کیونکہ اس میں میکینیکل قوانین ملوث نظر آئے، جن میں ایٹمی ذرات کی حرکت، لہروں کی شکل میں اور خوردبینی اجسام وغیرہ شامل ہیں۔
وساطت نظر کوانٹم میکینکس کی بنیاد اعداد و شمار پر ہے۔ کوانٹم تھیوری ایک بہت وسیع سائنس ہے۔ خوردبینی دنیا اس نظام میں عام طور پر شامل ہے اور کائنات کی ہر شے کے اندر نہایت گہرائی میں جا کر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو آپ کی آواز کی لہروں، ساؤنڈ ویو سے خاص قسم کی گونج، ریزنس پیدا ہوئی۔ اس سے کائنات تخلیق ہوئی۔ ان لہروں کی ساخت میں ننھے منھے ذرات شامل ہیں۔ ہر ذرہ ایک مکمل پیکج کا مجموعہ ہے۔ اس ذرے کی ساخت کو جاننے کا علم کوانٹم تھیوری ہے۔ مثلاً ہر مادی چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ پانی، گیس، مالیکیولز کا مجموعہ اور انسان کے جسم کی ساخت خلیہ یا سیل سے مل کر بنی ہے۔ سیل کی ساخت یہ ہے کہ ایک سیل وال یا سیل کی ممبرین جھلی میں لپٹا ہوا مادہ ہے جو سائٹوپلازم کہلاتا ہے۔ اس سیال مادے کے مرکز میں مرکزہ نیوکلس ہے۔ اس میں ایک مادہ نیوکلی اور پلازم ہے۔ اس میں دھاگے نما ساختیں ہیں جو کہ ڈی این اے کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کی تمام عادات و اطوار، خصوصیات و خامیاں، وراثت میں ملنے والی صفات و بیماریاں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ کائنات کی ایک شے کا دوسری شے سے تعلق، واسطہ اور ایک شے کا دوسری شے کو متاثر کرنے کی وجوہات کا جائزہ و مشاہدہ کوانٹم سائنس ہے۔ کائنات میں موجود اشیاء، زندہ و مردہ اجسام کی ساخت جو کہ ذرات، مالیکیولز یا ایٹموں پر مشتمل ہے اور یہ مرکب کی شکل میں ہیں اور ایک نیٹ ورک کی طرح کام کر رہی ہیں، اور ہر عضو ایک مرکب اور نظام کی شکل میں کام کر رہا ہے۔ کوانٹم سائنس تمام کائنات میں پائی جانے والی اشیاء کی ایٹمی و روحانی ساخت کو سمجھنے کا دوسرا نام ہے۔ انسان اور تمام اشیاء کے آپس میں تعلقات اور انسان کی زندگی پر گیسز، مائعات، نباتات اور روشنی کے اثرات کا جائزہ و مشاہدہ کوانٹم میڈیسن میں لیا گیا، اور اس کے مطابق کوانٹم میڈیسن تیار کی گئی ہیں جو دنیا میں مقبول ہو رہی ہیں۔ انسان کا جسم مرکب ہے اور اس میں تمام معدنیات و نمکیات اور قوت حیات متعین مقداروں میں موجود ہیں جو کہ کرۂ ارض پر پھیلی ہیں۔ انہی کی کمی و بیشی مختلف امراض کا باعث ہیں۔ کوانٹم تھیوری کے تحت انسانی صحت کے لیے، ذہن و اعضاء کی تندرستی کے لیے قدیم طب کو اپ ڈیٹ کر کے نئے طریقوں سے علاج دریافت کیے جا رہے ہیں، جن میں کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ، کوانٹم مراقبہ، کوانٹم میڈیسن، کوانٹم میگنیٹو ریزننس اینالائزر وغیرہ شامل ہیں۔ قدیم نظریے کے مطابق بیماری پہلے قوت حیات یا روح پر حملہ کرتی ہے، پھر بیماری کے اثرات بتدریج جسم مادی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ سے جسم مادی پر موجود لطائف یا چکراز کو متوازن رکھا جائے تو ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ چنانچہ جسم مثالی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسانی جسم کے گرد 7 مختلف رنگ کی روشنیوں کا غلاف پایا جاتا ہے۔ یہ روشنیوں کا جسم ہمزاد، جسم مثالی، نسمہ اور انگریزی میں اورا یا نوری جسم، ایسٹرل باڈی کہلاتا ہے۔ روشنیاں کہاں سے آتی ہیں جن سے جسم مثالی بنتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مقناطیس کی مثال دی جاتی ہے کہ مقناطیس کے ارد گرد مقناطیس کا مقناطیسی میدان ہوتا ہے۔ مقناطیس سے خارج ہونے والی مقناطیسیت شعاؤں کی شکل میں نظر نہیں آتی، لیکن ایک دائرے کی صورت میں موجود رہتی ہیں۔ جب کوئی فولادی چیز اس دائرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کو کھینچ کر مقناطیس سے چپکا دیتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں سر کی چوٹی سے مقد اینس تک کے مقام ایک مرکزی لائن پر کچھ تو لائن کے اوپر غدود پائے جاتے ہیں اور کچھ غدود مرکزی لائن کے دائیں بائیں جانب واقع ہیں۔ یہ غدودی نظام اینڈوکرائن سسٹم کہلاتا ہے۔ ہر غدود میں مقناطیسی شعاعیں، الیکٹرو میگنیٹک ریز مسلسل خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ شعاعیں جو کہ اپنا ایک مخصوص رنگ لیے ہوئے ہوتی ہیں، ہر غدود سے دائرے کی شکل میں چکر کھاتی ہوئی خارج ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے سنسکرت زبان میں ان کو چکرا کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں یہی لفظ چکرا
संस्कृत जुबान से लिया गया है। इन चक्कर खाती हुई रोशनियों को जिस्म से खारिज होते हुए एक मखसूस कैलिग्राफी के जरिए देखा जा सकता है, जिसमें मादी में वाक़े गुदूदी निज़ाम जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें वाक़े इन गुदूदों में से किसी भी एक या एक से ज़ायद गुदूदों की कारकर्दगी में खलल से जिस्म मादी में बीमारियां वाक़े होती हैं, और इनके अलावा जिस्म मिसाली बनता ही इन गुदूदों से खारिज होने वाली शुआओं से है, जो मुख्तलिफ रंगों का मुरक्कब है। चुनाचे जिस्म के मुतासरा गुदूदों के मुकामात से खारिज होने वाली मखसूस रोशनियों के बहाव में कमी बेशी वाक़े होती रहती है। इन रोशनियों के अदम तवाज़ुन से जिस्म मिसाली रोशनियों में भी अदम तवाज़ुन पैदा होगा, जिसको ऑरा फोटोग्राफी के ज़रिए देखा जा सकता है। जिसमें मिसाली की रोशनियों और रंगों के तवाज़ुन और अदम तवाज़ुन का मुतालिया जिसमें मिसाली का मुतालिया ऑरा रीडिंग कहलाता है, और इनको मुतवाज़न करना जिसमें मिसाली का इलाज ऑरा थेरेपी कहलाता है। इंसानी जिस्म में 7 बड़े चक्रास। नंबर 1 बुनियादी चक्रा, इसे बेस चक्रा या रूट चक्रा भी कहते हैं। नंबर 2 सैक्रल चक्रा। नंबर 3 शमसी सोलर प्लेक्स चक्रा। नंबर 4 कल्बी हार्ट चक्रा। नंबर 5 गला थ्रोट चक्रा। नंबर 6 तीसरी आंख आईब्रो चक्रा या इसे थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। नंबर 7 ताज क्राउन चक्रा, जिसमें मिसाली में ये 7 बड़े चक्रास हैं। क्वांटम अलानूर रेकी हीलिंग कैसे काम करती है? क्वांटम अलानूर रेकी हीलिंग इंसान के जिस्म की कुव्वत हयात को मुतवाज़िन करती है, जिस्म के तवानाई के मराकज़ यानी चक्रास या लताइफ को मुतवाज़िन करती है। ये मज़ीद मददगार है ज़हनी और जिस्मानी दबाव को दूर करने में, और जहन को सुकून और आराम की इंतहाई गहराइयों में ले जाती है, जिससे इंसानी जिस्म में शिफा बख्श कुव्वतों का कुदरती अमल तेज़ हो जाता है, जिससे हर किस्म की काबिल इलाज या ला इलाज बीमारियों को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। अलानूर रेकी रूह को जिस्म के साथ मुतवाज़न करने में मदद देती है। अलानूर रेकी हीलिंग हर किस्म के दर्दों को आराम देती है। क्वांटम अलानूर रेकी हीलिंग बतौर अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के बरती जाती है। जहां मरीज़ केमोथेरेपी से इलाज करा रहे हों तो इनकी बीमारी में दोबारा बहाली तक मदद देती है। जहां मरीज़ किसी हादसे या किसी तवील बीमारी में अस्पताल में दाखिल हों या ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा ठीक हो रहे हों, इनको जल्द से जल्द बहाल करने में मददगार है। अगरचे एक रेकी हीलर ना तो बीमारी की तशख़ीस कर सकता है और ना ही किसी किस्म की कोई दवा तजवीज़ कर सकता है, ना ही कोई मेडिकल के उसूलों के मुताबिक इलाज कर सकता है। ये सारा काम एक पेशावर डॉक्टर का है, लेकिन एक मुस्तनद रेकी हीलर अपने हाथों से जो शिफा बख्श तवानाई मरीज में मुंतकिल कर सकता है, इसका अहाता करना, इसको बयान करना बेहद मुश्किल है। अलानूर रेकी हीलिंग तवानाई मरीज के जिस्म में सरायत कर जाती है। ये एक ज़हीन तरीन तवानाई है जो अपना रास्ता खुद बनाती है और मरीज के मुतासिरा बीमार हिस्सों तक रसाई हासिल करके मरीज के बीमार आज़ा को, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, इनको दुरुस्त करना शुरू कर देती है। मसलन पेट दर्द की तकलीफ में हीलर मरीज के पेट पर हाथ रख देता है। अब ये मुआलिज को पता नहीं कि पेट की तकलीफ की वजह आंतों में कोई गड़बड़, जिगर, पित्ता या तिल्ली की कोई तकलीफ है। ये जानना अलानूर रेकी हीलर के लिए ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ हाथ रखने की देर है और हाथों से रेकी एनर्जी खुद ब खुद पेट में दाखिल होकर पेट की तमाम अंदरूनी आज़ा में फैलकर जिन जिन आज़ा में तकलीफ होगी इनको खुद ब खुद ठीक करना शुरू कर देगी। ये अलानूर रेकी हीलिंग की बहुत बड़ी करामत है। पुरानी तकलीफ़ों में दिन में कई बार और कई दिनों तक इलाज कराना ज़रूरी होता है। क्वांटम अलानूर रेकी हीलिंग कैसे सीखी जा सकती है? दुनिया में रेकी सीखने की बेहतरीन स्पेस एशिया है, क्योंकि रेकी की इब्तिदा एशिया से ही हुई। अब तक तकरीबन 1200 की तादाद में
مختلف ریکیز اختراع ہو چکی ہیں۔ ان اقسام میں سے چند اس کتاب میں بھی درج ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق آپ اپنے لیے انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ریکی تھراپی کو اپنا ذریعہ روزگار بنا سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ طب کے کسی شعبے سے منسلک ہیں تو اس طریقہ علاج میں ریکی تھراپی کو شامل کر کے اپنے شعبے میں غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوانٹم الانور ریکی ہیلنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوانٹم الانور ریکی ماسٹر کے شہر میں رہتے ہیں تو ان سے براہ راست آ کر ملیں اور سیکھیں۔ اس کے لیے اٹیونمنٹ ضروری ہے۔ اٹیونمنٹ کیا ہے؟ اٹیونمنٹ ایک ذہنی ہم آہنگی ہے۔ استاد شاگرد کو دماغ کی ایک ایسی حالت میں لے جاتا ہے جو کہ غنودگی ٹرانس اسٹیٹ کی حالت کہلاتی ہے۔ اس حالت میں شاگرد کا شعور کانشنس سو جاتا ہے اور لاشعور سب کانشنس جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس حالت میں استاد اپنا ذہن شاگرد کو منتقل کرتا ہے۔ یہ عمل ہم آہنگی، سپرداری یا اٹیونمنٹ کہلاتا ہے۔ اس اٹیونمنٹ کے لیے آپ براہ راست آ کر پروفیسر ہومیو ڈاکٹر سلیم احمد صاحب سے ملاقات کریں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کامنٹس باکس میں لکھیں۔ بذریعہ خط و کتابت بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم احمد صاحب انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں۔